بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات تو ہو رہی تھی کہ وہ جیل میں بالکل بھی پریشان نہیں ہیں، اور جو بہت سے دعوے کیے گئے تھے ان کے بارے میں کہ جی وہ نشہ کرتے ہیں اور پتہ لگ جائے گا، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو پہلا جو دھچکا لگا ان کے مخالفین کو وہ یہی تھا کہ ایسی کوئی بات سامنے ہی نہیں آ سکی۔ اب حال تو یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جس قدر مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب یہ ایک نئی پریشانی بن گئی ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ بات ورنہ طویل ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جیل میں پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ جی مطمئن ہیں، کوئی پریشان نہیں ہے، لیکن اب وہ انتہائی خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ یہ وجہ کیا بنی ہے؟ کون سی خبر تک پہنچائی گئی ہے اور وہ بہت زیادہ اس پر خوش ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے کو نہیں روکا جا سکتا، اس معاملے کو نہیں دبایا جا سکتا۔ نعیم پنجھوتا عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے جب عمران خان کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں جگہ جگہ ضلعوں میں لوگ نکل آئے ہیں اور بڑے کامیاب، بہت زیادہ کامیاب ورکرز کنونشن ہوئے ہیں، جن میں سوات ہے، کرک ہے، دیر میں جس طرح سے ہوا اور دیگر جگہوں پر آپ نے دیکھا، ایبٹ آباد، خیبر، ہر طرف اس کے مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا تو عمران خان بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کے غیور عوام کو اور بہت خوش ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عمران خان صاحب نے کی کہ اب یہ معاملہ رک نہیں سکتا، اب یہ آگے بڑھے گا۔ آپ خود سنیے کہ کیا بات کی ہے نعیم پنجھوتا نے۔ میں نے کہا جی مردان، دیر، کرک، ہر جگہ کے اوپر بڑے لوگ نکلے ہیں، تو خان صاحب بہت خوش تھے۔ خان صاحب جو ہے KP کی غیور عوام کو سلام، ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ اس ظلمت بھری اندھیرے بھری رات کے اندر آپ لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ ڈٹ گئے، آپ نکل آئے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اب کنٹرول نہیں ہو پائے گا اور یہ سلسلہ پورے ملک میں شروع ہوگا۔ یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ ڈٹ گئے، آپ نکل آئے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اب کنٹرول نہیں ہو پائے گا، اب کنٹرول نہیں ہو پائے گا، پورے ملک میں شروع ہوگا۔ یہ وہاں سے KP سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہ اب کنٹرول نہیں ہو پائے گا، پورے ملک میں یہ سلسلہ اب شروع ہو جائے گا۔ والے لوگوں نے کمال کر دیا ہے، انہوں نے جس طرح سے وہ نکلے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے الفاظ تعریف کرتے ہوئے استعمال کیے کہ انہوں نے بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کر وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ نکالا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ابھی سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو دیا ہے، ہم اس پر تفصیل سے انشاءاللہ آگے ویڈیو میں بات کریں گے، جس میں وہ بتا رہے ہیں شیر افضل مروت کے جی وہ 40,000 تو ان کے ساتھ لوگ ہیں مروت قبیلے کے ہی، جس کے وہ خان ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ دہشت گرد طالبان ہوتے ہیں، دوسری طرف فوج ہے، درمیان میں ہم ہیں قبیلہ اور سارا۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچتا ہوں اپنے علاقے میں لکی مروت، تو وہاں پر پھر پورے اسلحے کے ساتھ لوگ ارد گرد آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں بھی اب اگر کوئی بزدلی دکھاؤں گا تو مجھے بھی وہاں جا کر جواب دینا ہوگا۔ یہ شیر افضل مروت نے بات کی ہے۔ پھر سمیع صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کو عمران خان صاحب کی کس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ وہ کہتے ہیں دلیری، اتنی دلیری ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ جی 9 مئی کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو بڑے پریشان ہوں گے، ان کو فرش پہ سونا پڑا، کیڑے مکوڑے، مچھر، کوئی انہوں نے اس طرح تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ پھر میں نے جب اٹک سے میں نے کیس کیا اڈیالہ لانے کے لیے، تو کہتے ہیں میں اٹک میں ایڈجسٹ کر گیا ہوں، اب وہ وہاں اڈیالہ میں ایڈجسٹ کر چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کہ سب نے کہا کہ جی وہ کوئی نشہ کرتے ہیں، کین وغیرہ اس طرح کی چیز۔ تو پھر ہوا یہ کہ جب کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا یہ بڑے اطمینان میں ہے، تو عمران خان سے مخالفین بڑے پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے سمجھا کہ کوئی جو وہاں کے اہلکار ہیں، جیل کی انتظامیہ یا وہاں پر جو لوگ ہیں، وہ کہیں کوئی عمران خان صاحب کو نہ پرووائڈ کر رہے ہوں، کہ ورنہ تو چیخیں ماریں گے۔ وہاں انہوں نے لوگ لگا دیے کہ اب تو یہ نشے کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ پھر ان کے ٹیسٹ کروائے گئے عمران خان صاحب کے یورین وغیرہ، تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلا، جبکہ شیر افضل مروت صاحب چونکہ خود وکیل ہیں اور اس طرح کے کیسز بھی ڈیل کرتے ہیں، ڈرگز وغیرہ کا بھی، تو انہوں نے کہا کہ 9 مہینے تک بقول ان کے کہ پتہ لگ جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کا نشہ کرتا ہو تو کوئی چیز ہی نہیں تھی کچھ ایسا۔ اور پھر آپ کو یہ تو یاد ہی ہوگا عبدالقادر پٹیل صاحب نے خود جو پریس کانفرنس کی اور کہ جی پیشاب کے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا مل گیا، وہ الگ چیز تھی۔ تو اتنا بڑا یہ شوق تھا کہ وہیں سے انہوں نے کہا جی ہماری تو لٹیا ڈوب گئی، ہم نے تو مین کیس یہ بنانا تھا، یہ چیز پھیلانی تھی۔ شاید اس میں ناکامی ہوئی اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب گھروں تک، خوابگاہوں تک پہنچا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا حبیب اکرم صاحب نے بات کی، خوابگاہ کا لفظ استعمال کیا، باقی لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا آزار بند اور کہاں کہاں اور کیسی کیسی لائف کی بات کر رہے ہیں کہ جی اب تو معاملات اس طرف چلے گئے ہیں۔ تو یہ ناکامی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ جناب جس طرح سے لوگ نکل آئے ہیں۔ پھر ابھی نیا پاکستان میں اسنین نوجوان جو ہے، اس نے میاں والی کا جو آبائی علاقہ کہلاتا ہے عمران خان صاحب کا، وہاں پر جا کر سروے کیا۔ وہاں پر تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جوتیاں ماریں گے جو عمران خان کے علاوہ کوئی ووٹ مانگنے آیا، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نہیں نواز شریف صاحب اب پھر وزیر اعظم بن رہے ہیں، ان کی بات ہے، آپ کچھ تو سوچیں۔ وہ کہتے ہیں جی
وہ سارا لوٹ کر لندن لے گیا، پھر چلا جائے گا، اور وہ تو پھر آگے سے وہ گالیوں والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال میاں والی میں۔ اب شیخ فیصل مرود صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب پنجاب کی طرف آ رہے ہیں، ابھی سوابی کا وہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہفتہ 10 دن میں ہم پنجاب میں بھی اب شروع کریں گے کنونشن، اور اس میں وکلاء کے کردار کی بات کر رہے ہیں کہ اب کیسز بھی دیکھ لیے، دیگر معاملے بھی دیکھ لیے۔ ابھی شیخ فیصل مرود پر ایک اور عجیب و غریب کیس اسلام آباد میں ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی انہوں نے تقریریں ایسی کر دی ہیں۔ مگر شیخ فیصل مرود نے ایک اور بڑی بات کی ہے جو بڑی خطرناک بات بھی ہے ایک لحاظ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک بات بتا دوں کہ اگر مجھے کسی نے اغوا کیا، پریس کانفرنس پر مجبور کیا، تو کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں پھر ایسا جینا پسند نہیں کروں گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ مطلب جو میں سمجھ سکا ہوں کہ مجھ سے زبردستی شاید کوئی ٹارچر کر کے کوئی پریس کانفرنس کروائی جائے، ٹارچر کیا جائے، تو کوئی بیان دلوا دیا جائے، اتنا انسان کی ہر ایک کی وہ برداشت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں جینا پسند نہیں کروں گا، ایسی زندگی سے میں موت کو بہتر سمجھوں گا۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بہت خوفناک سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر ان کا قبیلہ اور وہ سارے معاملات۔ تو اب جو ان کے پاس ان کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی۔ باقی آپ یہ دیکھیے ایک اور خبر جو آئی وہ یہ کہ جناب جج ہمایوں دلاور، وہی بات کہ جو بھی نون لیگ کے حق میں فیصلہ دے اس کو بھی نوازا جاتا ہے، عمران خان کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ بھی آپ دیکھیے۔ اب جج ہمایوں دلاور کو 3 سال کے لیے اسپیشل جج سینٹرل 2 اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے۔ وہی ہیں جنہوں نے توشہ خانہ فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا تھا، اور اس کے بعد سب لوگ جو وکالت کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا فارغ قسم کا فیصلہ ہے کہ وہ جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، وہاں سے ہی ضمانت ہو گئی۔ یعنی باقی کیسز میں عمران خان کو کہیں ریلیف نہیں، ان میں بھی کہاں ریلیف، لیکن اتنی بڑی اس میں غلطیاں تھیں، حق دفاع ختم کیا گیا جس طرح کیس چلایا گیا، پھر ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور اب ان کو اسپیشل جج تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور جج ہمایوں دلاور نے تیز ترین ٹرائل کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنائی تھی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تھی، اور پھر ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے ان کی مراد جو ہیں وہ شاید یعنی سینئر جج کے برابر، یا جو ان کا درجہ ہے اس سے بہتر سیشن جج کے برابر ان کو مراد ملیں گی۔ تو یہ جناب مجھے یہ دیکھ کے وہ یاد آ گیا کہ شہباز شریف کو جس جج نے بری کیا تھا، اور حمزہ شہباز کو، وہ شاید 2 ہفتے کے اندر اتنے چند دن کے اندر ان کو سرکاری عہدہ دے دیا گیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ بہرحال یہ جناب چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں، تو اب یہ چیز ایک رپورٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات، عمران خان صاحب کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے کہ جی پاکستان کے تمام ادارے تباہ کرنے کے بعد اب پورے معاشرے کی بنیادیں تباہ کرنے کے لیے معاشرتی اور اسلامی اخلاقیات کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جتنا مخالفین گر رہے ہیں، ان کو خود نہیں سمجھ کے اب بات کہاں تک پہنچے گی۔ اس کے علاوہ جناب انکار کر دیا عمران خان صاحب نے ایک، اور اس کو اب رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ طارق کاظمی صاحب صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی چودھری سرور صاحب کے بارے میں جو باتیں آ رہی تھیں کہ وہ رابطے کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ مجھے واپس لے لو، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی وہاں یورپ میں الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں، اور اسی کی ان کو سپورٹ چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے تحریک انصاف اس سے پاپولر ہے، اور نون لیگ میں بھی نہیں جا سکتے، قاف لیگ میں بھی دل نہیں لگا، اب دوبارہ وہ سمجھ رہے ہیں سب سے پاپولر تحریک انصاف ہے، آنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی صورت چودھری سرور کو واپس نہیں لینا۔ تو جناب یہ سابق گورنر کا اب یہ حال ہو گیا ہے، یہ کہیں کے نہیں رہے، بالکل اس طرح جس طرح دیگر لوگوں کا آپ نے حال دیکھا ہے۔ حبیب اکرم صاحب کا ایک بیان جناب کہ یہ عمران خان کی ہمت ہے کہ وہ سب کچھ سہتے چلے جا رہے ہیں، عمران خان کو دوست چھوڑ کر چلے گئے، رشتہ دار اس کی مصیبت میں ہیں، موجودہ اہلیہ اپنے سابق شوہر کے نشانے پر ہیں، جن پر بھروسہ تھا وہ گواہ یا مدعی بننے کے لیے بےتاب ہیں، روزانہ ان کے کردار کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہی بات ہے جس پر شیخ فیصل مرود نے کہا جی یہ مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے کہ وہ اتنے دلیر ہیں، اتنے بہادر ہیں۔ کہتے ہیں ورنہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، ہم نے وکالت کی، اور یہ شیخ فیصل مرود وہ تو ہیں جن کے خاندان کے لوگ اتنے شہید کیے گئے، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ آپ دیکھیں، اس میں دہشت گردوں کی طرف سے ان پہ اتنے حملے ہوئے، ان کے قبیلے کے لوگ 100 لوگ اس طرح کے بھی حملے ہوئے جس میں وہ شہید ہوئے، وہ خود انہوں نے یہ ابھی بات کی ہے سمیع صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ اچھا، اب آپ جناب دیکھیں کہ معاملات یہ ہیں کہ اس سارے کا خلاصہ اگر ہم کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب الیکشن پھر مزید ڈیلے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات بہت زیادہ اب کی جا رہی ہے۔ سہیل رائٹ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے جی معیشت میں کوئی ٹھہراؤ یا اس طرح سے معاملات کو چلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر کہا جا رہا ہے جی میاں نواز شریف صاحب اب واپس جا سکتے ہیں، کہیں گے وہ کہ جی کوئی علاج کا معاملہ ہے، کیونکہ الیکشن تو یہاں ان کو ہوتے نظر نہیں آئیں گے، اور اوپر سے یہ ہے کہ جی بالکل بھی پاپولر نہیں ہیں، اور یہی بات میاں نواز شریف کو بتائی جا رہی ہے کہ جی جب تک آپ کی
بات نہیں بنتی نہیں. اس حد تک سپورٹ تو ہم آپ کو فل کر رہے ہیں, لیکن جب تک آپ اس پوزیشن میں نہیں آتے, کتنا آپ میں ہم ہوا بھریں گے, کتنا آپ کو دھکا دیں گے, دھکا لگائیں گے, بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا, تو آپ اس سے بہتر ہے باہر چلے جائیں, پھر دوبارہ ہم آپ کی کوئی ری لانچنگ کر دیں گے. تو یہ بات بھی اب کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب پھر لندن جا سکتے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہے عمران خان کی ہر جگہ پر کہ سمجھا تھا کہ پنجاب مینیج کر لیں گے, باقی ساری چیزیں مینیج ہو جائیں گی, لیکن خیبر پختونخوا سے جو لہر اٹھی ہے یہ اب پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. پھر تو پہلے ہی آپ نے دیکھا اتنی پکڑ دھکڑ گرفتاریاں ہو چکی ہیں, تو اور مزید کتنی کریں گے, یہ بھی ایک مسئلہ بنتا نظر آ رہا ہے. اور حال یہ ہے کہ اب فضل الرحمان صاحب کے سمدھی گورنر خیبر پختونخوا, ان کے لیے ایک شرمندگی, اور ظاہر موجودہ سیٹ اپ سارے کے لیے شرمندگی کہ ایک نوجوان جو ڈگری لینے آتا ہے, اور ظاہر ہے اس کے لیے کانوکیشن, اور جب اس کو ڈگری مل رہی ہوتی ہے یہ اس کی زندگی کا ایک یادگار ترین لمحہ ہوتا ہے, تو اس وقت وہ چاہتا ہے کہ اپنے بزرگ بھی اس کے ساتھ ہوں, یا اس کے لیے ایک یادگار بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پر ایک نوجوان آتا ہے ڈگری لینے کے لیے, وہ دیکھتا تک نہیں ہے گورنر خیبر پختونخوا کو, حاجی غلام علی کو, اور وہ اس نے تصویر عمران خان صاحب کی چھپائی ہوتی ہے سر پر, اور وہ اتارتا ہے اور تصویر سامنے کرتا ہے, اور باقاعدہ وہ چیز نظر آتی ہے. یہ ثوابی کا بتایا جا رہا ہے, وہاں پر یہ ہوا, اور اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ثوابی یونیورسٹی میں ڈگری کی تقسیم کے موقع پر یہ ہوا, لوگوں نے کلیپنگ بھی کی, سمجھ نہیں آئی کسی کو کہ ہو کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیے گا, یہ وہ نوجوان ہے, یہ دیکھیں آتا ہے, اور یہ دیکھیے عمران خان کی تصویر ساتھ. وہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ اس نے سر سے چھپائی ہوتی ہے, دیکھیے سر سے اتارتا ہے, یہ تصویر عمران خان کی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور پھر وہ دیکھتا تک نہیں ہے, بس جلدی سے ڈگری لیتا ہے اور آگے نکل گیا اور دکھاتا ہے. اور یہ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے, اور دیکھیے پوری یونیورسٹی میں کلیپنگ اور سب کس طرح سے اس کو سراہ رہے ہیں. تو یہ ہے جناب مقبولیت. اب اس کا کیا مقابلہ کیا جائے گا, کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا, یہ سمجھ سے باہر ہے. اور چونکہ ووٹر اپنی جگہ ہے, عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کو جتنا بھی توڑا گیا, جو کچھ بھی کیا گیا, ووٹر اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا. تو یہ اب صورتحال ہے. اور پھر جس طرح وہ آؤٹ آف سلیبس کہا جاتا ہے, کسی نے سوچا نہیں تھا, تحریک انصاف کے لوگوں نے سوچا, کسی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ جو ایک وکیل, اور چند مہینے پہلے تک ان کو نہیں جانتے تھے, بطور وکیل جانتے ہیں, لیکن تحریک انصاف سے ان کا ایسا تعلق بنے گا کہ جناب وہ دیکھیں کہ اس نے ایک نئی جان ڈال دی ہے, اور اتنا پاپولر ہو گئے ہیں کہ اب یہ تو شیر افضل مروت ہی نہیں کنٹرول ہو رہے, کیا کریں گے. اور اگر ان کو پکڑا جاتا ہے کوئی مقدمات یا لاپتہ کر کے کوئی پریس کانفرنس, تو آپ سن لیجئے کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دے دی ہے. کسی نے اغوا کیا یا پریس کانفرنس میں مجبور کیا, آپ ہمیں اغوا نہیں کریں گے, آپ ہم سے ہماری زندگی جینے گے انشاءاللہ. دیکھیں سب کو میں ایک بات بتا دوں, لوگ ڈرتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے مجبور ہو جائیں گے اگر اغوا ہو گئے. تو وہ کہ جی اغوا ہو گئے, تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہوتی ہیں فلمی کہ جناب آپ ٹارچر سہ لیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, ایک دن دو دن, ایسے ایسے ٹارچر کے طریقے ہیں کہ بڑے بڑے بندے جو بھی ہو وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ پھر اتنا مجبور کر دیا, لیکن اس کے بعد پھر جینا جو ہے نا وہ نہیں رہے گا ہماری زندگی. میں بالخصوص پشتونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اغوا کیا یا پریس کانفرنس میں مجبور کیا, مار پیٹ کے, لٹکا کے, تو یہ اپنے وہ قبیلے کو بھی کہہ رہے ہیں, اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی, سب کو یہ کہہ رہے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی زندگی جیوں گا ہی نہیں جو شرمساری اور ذلت بھری آنکھوں کے ساتھ ہو. میں نہیں جیوں گا ایسی زندگی, اور نہ بھی ایسی زندگی کی ضرورت ہے جہاں پہ پریس کانفرنس کر لیں, خان کی غیبت کر لیں, اور پھر ان عوام میں پھرے. تو لہٰذا سب کو علم ہونا چاہیے. یہ بہت خوفناک سٹیٹمنٹ ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں ایسی زندگی میں جیوں گا ہی نہیں. تو یہ جناب اب لوگ ان کی سٹیٹمنٹ بھی شیئر کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے کہ ایک شیر افضل مروت, آپ سوچئے کہ اگر یہ پہلے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں, کوئی لیڈرشپ کو مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ شاہ عبد قریشی صاحب آپ کو مل جائیں گے, یا کوئی اسد عمر جیسا کوئی بندہ مل جائے گا, وہ آ کر چیزیں دیکھ لے گا. کوئی شیر افضل مروت ہوگا جو چیزوں کو کہیں سے کہیں لے جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اگر کوئی سمجھے تو پھر وہ حالات کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہتے. یہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے, اور حبیب اکرم صاحب اس بارے میں بڑی تفصیل سے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, لیکن لگتا نہیں کہ ابھی اس بات کو سمجھا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے کہ اگر اور اس کو ڈیلے کرنا ہے, جس طرح الیکشنز کا کہا جا رہا ہے اور ڈیلے کریں گے, تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں, کیونکہ پہلے ڈیلے کرنے میں کیا حاصل ہو سکا ہے. اب یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا اسد طور نے یہ بات کی ہے, دیگر بہت سے لوگ اس طرف بات کر رہے ہیں, اس کے اشارے مل رہے ہیں. جو لوگ اہم حلقوں کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں لوگوں کو تو روزگار چاہیے, فلاں چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, یہ تو وہی چہرے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں, سب کو آزما لیا. تو اگر اس کی کنٹینیوشن ہوتی ہے تو دیکھ لیجئے, پہلے بھی چل ہی رہا ہے معاملہ کافی عرصے سے.
2 سال تو ہو ہی گئے ہیں. اب مزید اگر اس کو کچھ مہینے چلانے کی کوشش کرنی ہے تو ایک اور آئینی اور قانونی بحران آئے گا اور عدم استحکام آئے گا. اور اگر سمجھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو جائے گی تو ایسا ہو نہیں سکا. پچھلے 2 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں یہی کوششیں ہر 3-4 مہینے کہ جی اب ہو جائے گا، اب مقبولیت کم ہو جائے گی، اب چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، اب ہم مائنس کر دیں گے، لیکن وہ نہیں ہو پایا. تو اگر مزید اس کی کوشش کرنی ہے تو کر دیکھیے. اجازت دی، اللہ حافظ.